آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے، بوڑھوں کا احترام کرتے اور کمزوروں کا خاص خیال رکھتے۔ ایک بار ایک عورت روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچرا پھینکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ جب ایک دن وہ نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیریت پوچھنے اس کے گھر پہنچ گئے۔ یہ ہے اصل انسانیت، سادگی بھری زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے، مگر دنیا کے سب سے بڑے رہنما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، سادہ لباس پہنتے اور کبھی تکبر نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اصل عظمت سادگی میں ہے، نہ کہ دولت میں۔ عدل اور انصاف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف کیا، چاہے فیصلہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو اسے بھی سزا دی جائے گی۔ یہ ہے وہ انصاف جو آج دنیا کو چاہیے۔ معافی کا عظیم سبق۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آئے تو وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی خوف زدہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہی وہ کردار ہے جس نے دل جیت لیے۔ ابتدائی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ جوانی اور دیانتداری۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور اپنی ایمانداری سے سب کے دل جیت لیے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ یہ نکاح محبت، احترام اور وفاداری کی ایک بہترین مثال تھا۔ نبوت کا آغاز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، پتھر مارے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ طائف کا واقعہ۔ جذباتی حصہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا کی، اے اللہ ان کو ہدایت دے کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ یہ وہ کردار ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ ہجرت اور مدینہ کی زندگی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا جہاں عدل تھا، محبت تھی، بھائی چارہ تھا۔ فتح مکہ، عظیم معافی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے تھے سب آپ کے سامنے کھڑے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے معافی کی سب سے بڑی مثال۔ یہ ہے معافی کی سب سے بڑی مثال۔ اختتام۔ سبق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، صبر کرو، سچ بولو، دوسروں کو معاف کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کلوزنگ لائن، جذباتی۔ اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا ہوگا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔